بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو آپ کے اپنے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ آباد سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ اتنا حساس تو نہیں ہے، لیکن خوفناک خطرناک بہت ہے۔ لیکن کسی نہ کسی کو تو اس پہ بولنا ہے، آغاز کرنا ہے، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اور یہ میں آج ان عفریتوں کو، ان جہنم کی بلاؤں کو چھیڑنے جا رہا ہوں جنہوں نے گزشتہ 76 سال سے ریاستی سرپرستی میں ہمیں پسماندہ رکھا ہے، ہمیں غیر ترقی یافتہ رکھا ہے، ہمیں مہذب قوموں، ترقی یافتہ قوموں میں شامل نہیں ہونے دیا۔ اس میں بہت سی عفریتیں ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، بیوروکریسی بہت بڑی عفریت ہے، عدلیہ ہے، عسکریہ ہے، بہت بڑی عفریتیں ہیں، صنعتکار ہیں، سرمایہ دار ہیں، وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، دین فروش ہیں، ضمیر فروش ہیں، میڈیا والے، قلم فروش۔ کس عفریت کا ذکر کروں؟ لیکن آج میں آپ کو جس عفریت سے ملانے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کا روز ان سے واسطہ اس عفریت سے پڑتا ہے۔ تو یہ عفریت سب سے خوفناک ہے۔ مجھے اس میں کہنے میں کوئی باک نہیں کہ پاکستان نامی اگر یہ ریاست ہے تو ریاست نے اس عفریت کو خوب دودھ پلا کے بے قابو جن بنایا ہے، اور اس عفریت سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ان کی میں آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں۔ اگر ان کا کاروبار ہو کپڑے کا، جنرل سٹور کا، تو ان کپڑے کی دکانوں یا جنرل سٹوروں پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہوتا ہے: مکی جنرل سٹور، مدنی جنرل سٹور، حسینی جنرل سٹور، حیدری جنرل سٹور، بغدادی جنرل سٹور۔ جی ہاں، یہ ایسے بھی ہوتا ہے: مکہ کلاتھ ہاؤس، مدینہ کلاتھ ہاؤس، حیدر کلاتھ ہاؤس، حسینی کلاتھ ہاؤس، بغدادی کلاتھ ہاؤس، بغداد شریف۔ بغداد کا نام حضرت عبد القادر جیلانی کی نسبت سے یہ لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے اکثریت میں سے، جس طرح ہمارے عام لبرل ہیں، ہم بد دیانت ہیں، ان میں بھی اکثریت بد دیانت ہوتی ہے۔ یہ سائن بورڈ لگا کے اندر ویسا ہی گھنونا کاروبار کرتے ہیں جیسے میرے جیسے دنیا دار کرتے ہیں۔ تو چلو اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا ہے۔ ان کی مختلف رنگ کی پگڑیاں ہوں گی، کسی کی کیسری، کسی کی سبز، کسی کی سفید، کسی کی وہ میں بات نہیں کہتا جو مجھ سے ہونے لگی تھی۔ پھر ان میں سے کسی نے یہاں پہ وہ کئی سالوں کی یا مہینوں کی جراثیم شدہ یہاں مسواک جیب میں لگائی ہوتی ہے، کئیوں نے زلفیں رکھی ہوتی ہیں، کئیوں نے کچھ کیا ہوتا ہے، کئیوں نے ٹوپیاں رنگ برنگی مختلف برانڈ کی پہنی ہوئی ہیں، مختلف اسلام کی۔ تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے، مجھے ان سب کاموں سے کوئی غرض نہیں۔ جیسی مرضی ٹوپی پہنے، جیسی مرضی خوشبو لگائیں، وہ مشکبور جیسی۔ پھر کئی جو ہیں انہوں نے یہاں تک، یہ میں نے دھوتی پہنی ہوئی ہے یار، یہاں تک نا وہ شلوار پہنی ہوتی ہے۔ اور جس طرح لبرل لوگ جو ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں انتہا پسند، وہ آج کل شہروں میں، دیہاتوں میں
برمودا پہنتے ہیں، اس میں اگر نیم اریاں نہیں تو کافی اریانی ہوتی ہے جو مرد پہنتے ہیں، اسے برمودا کہتے ہیں، جو گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ آج کل جو اسلامی انتہا پسند ہیں وہ بھی ٹخنوں تک نہیں، گھٹنوں تک شلوار پہنتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور ان کا جو خاص کام ہے وہ آج آپ کو بتائی دیتا ہوں۔ انہوں کے جو ہرکارے ہوتے ہیں انہوں نے دو چار آیات مبارکہ قرآن پاک کی یاد کی ہوتی ہیں، ان کو اس کے آگے کوئی نہیں آتی، وہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند حکایات روایات بیان کرتے ہیں بڑی خوش الحانی سے، ترنم سے۔ تو پھر یہ کفر کی بربادی روئے ارض پہ یا کرہ ارض پہ اسلام پھیلانے کی باتیں کرنے کے بعد، کفر کو نیست و نابود کرنے کے بعد، اور چند ٹکوں میں جنت میں ایک وہ کیا ہوتا ہے فارم ہاؤس الاٹ کرنے کی گفتگو کرنے کے بعد، ان کا آخر جو ہوتا ہے لب لباب، ان کی گفتگو کا، ان کا کلام کا، ان کا حاصل کلام جو ہوتا ہے وہ چندے پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، کوئی مسجد کے لیے، کوئی مدرسہ کے لیے۔ اور انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اپنی اپنی ذاتی غرض کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ ہمارے جیسے کم فہم لوگوں کو، میرے جیسے کند ذہنوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ ہم بھی ایسے تن آسان ہیں، خود دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ قرآن پاک ہمارے گھر میں 2-3 نسخے پڑے، اس میں سے ہم دیکھ لیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ تو مجھے پتہ نہیں یہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن جو ریاست پہ، ریاست کے اقتدار پہ، اختیار پہ، طاقت پہ، ریاست کے وسائل پہ، عوام کے مسائل پہ، عوام کے حقوق پہ جو ناجائز قابض ہوتے ہیں ان کی یہ خوب خدمت کرتے ہیں۔ وہ جب چاہیں انہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، خلفشار پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی دھرنا دینا ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کے خلاف کفر کا فتویٰ دینا ہو، کسی محترمہ کو خلاف ہو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، تو ان مولانا صاحب سے یہ کہلوانا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے، اور دوسری عورت اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہو، اس کے قدموں میں وہی مولوی صاحب بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے قدموں میں جنت ہے۔ تو یہ تو ان کا چہرہ۔ میں ایسے ہی آپ کو تمام افریقوں کے تمام وہ کیا ہوتا ہے آکٹوپس جو پاکستان میں ہیں ان کے چہرے دکھاتا رہوں گا۔ میرے لیے دعا کرنا اللہ پاک مجھے ان سب افریقوں سے، ان سب مگرمچھوں سے، ان سب آکٹوپس سے، ان سب ناگہانی بلاؤں سے اللہ پاک مجھے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔